میں اخبارات میں بہت کچھ سن رہا تھا، لیڈرشپ مل رہی ہے گیلانیوں کی ٹکٹوں کے لیے۔ بابا اس ملک کے اتنے گمبھیر حالات ہیں اور ملک میں اتنی معاشی بدحالی ہے کہ پی ٹی آئی جیسے بنی تھی ویسے ہی ٹوٹی ہے۔ کئی لیڈران کرام رہے ہیں دنیا میں اور پاکستان میں جنہوں نے کئی عیدیں اپنی جیلوں میں کاٹی ہیں، اور میں نے بھی بہت ساری عیدیں جیل میں کاٹی ہیں، تو مجھے یہ نہیں ہے کہ ان کو جیل میں ہونا چاہیے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کی انکوائری ہو اور انصاف ہونا چاہیے۔ سر الیکشنز کے حوالے سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ ان ٹائم ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو کیا الائنس رہے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں اخبارات میں بہت کچھ سن رہا تھا کہ لیڈرشپ مل رہی ہے گیلانیوں کی ٹکٹوں کے لیے۔ بابا اس ملک کے اتنے گمبھیر حالات ہیں اور ملک میں اتنی معاشی بدحالی ہے اور غریب جو ہیں افلاس سے بھوک میں ہیں اور لوگ جو ہیں بے روزگار ہیں، اور ہم ان کے مسائل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ہماری لیڈرشپ اور میاں محمد نواز شریف صاحب مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ معیشت یہ جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اسی طریقے سے چارٹر آف اکانومی ہو، اور ایسی چارٹر ہونا چاہیے جس پہ غریب عوام کا، جو مفلس ہیں، غریب ہیں، بے روزگار ہیں، ان کا کوئی حل نکلنا چاہیے۔ یہ ہماری سیٹوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس لیے میں وہ بھی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ گئے ہیں کہ وہ یہ پرویز اشرف صاحب کے لیے اور ہماری گیلانیوں کی ٹکٹوں کے لیے گئے ہیں۔ ہمارا قطعاً یہ تعلق نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ مسائل کا حل اگر سب پارٹی سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھیں تو اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم پوری سٹرگل کر رہے ہیں۔ جو سابقہ دور تھا، اب لوگ کہیں گے سابقہ کا نام نہ لیں، اس وقت انہوں نے ہوگا میں 5 سال کے لیے نااہل ہوا تھا، اور اس سے پہلے ایوب خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ عبدو لگا تھا، اور تمام چوٹی کے وہ سیاستدان جنہوں نے ملک بنایا تھا، جو کہ تحریک پاکستان کے کارکنان تھے، سہروردی، خواجہ ناظم الدین، سرفروز خان نون، اور اس کے علاوہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے باشمول میرے والد، اور وہ سب نااہل ان کو کر دیا گیا تھا۔ وہ 7 سال کے لیے تھا، مگر جو اب ڈیبیٹ ہوئی تھی ہماری کہ تاحیات نااہلی نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمیں ایک موقف اپنانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جس جج کو غصہ زیادہ ہو اتنی ہی زیادہ بڑی سزا ہونی چاہیے، وہ اس کے ہم خلاف ہیں، اور اس میں ہم نے ترمیم کر دی ہے، اور مقرر ہو گئی ہے کہ اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ 5 سال کے لیے ہوگی۔ ہر عسکری دور میں ایک نئی پارٹی سامنے آئی ہے، ابھی بھی آئی ہے استحکام پاکستان پارٹی، اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب جو ہے نا اس میں شامل ہو رہے ہیں، خاص کر پی ٹی آئی کے لوگ۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جیسے بنی تھی ویسے ہی ٹوٹی ہے، تو اس لیے ٹوٹنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، مگر انہوں نے تو ٹائم ہی نہیں لگایا، تو اس لیے میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ الیکشن آئے گا، تمام اپنے منشور لے کر سامنے آپ کے پاس آئیں گے، پیپلز پارٹی بھی اپنے منشور کے ساتھ آئے گی، اور جس کا منشور اور جس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوگی عوام اس کو۔ آئندہ دنوں میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آئندہ دنوں کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر کوئی الزام کوئی ہوگا تو وہ پہلے بھی وزرائے اعظم جیل جاتے رہے ہیں، تو وہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے۔ سر بھٹو شہید ہو گئے، بے نظیر بھٹو صاحب بھی شہید، وزیر اعظم نائب بھی ہوئے، یا نظریہ تو چلتا رہا نا کہ آج بھی زندہ ہے؟ ہاں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نظریہ بھی اسی پس منظر میں دیکھا جائے گا؟ پی ٹی آئی کا جو نظریہ تھا وہ 9 مئی کو دفن ہو گیا تھا، کیونکہ وہ نظریہ پاکستان کے خلاف تھا، اور جو لوگ جو ہمارے تنصیبات پر، ہمارے املاک پر، فوجی املاک پر حملہ کریں گے، یہ کوئی ویژن نہیں ہے، یہ کوئی سوچ نہیں ہے، یہ کوئی فکر نہیں ہے، یہ آئیڈیالوجی نہیں ہے،
اس کو لوگوں نے مسترد کر اچھا گلین صاحب، کل آپ کے گھر ایک حادثہ پیش آیا ہے آگ لگنے کا، یہ حادثہ تھا یا اس کی کوئی اور وجوہات تھی؟ تھوڑی سی بتا دیں. دیکھیں، میں اس کو دیکھ رہا ہے. اس کا یہ ہے کہ میرا جو کمرہ ہے پورے گھر میں، وہ ڈریسنگ روم جو ہے اس میں 1 منٹ پہلے میں وہاں سے باہر نکلا ہوں اور 1 منٹ کے بعد وہاں آگ لگ گئی. تو اب تحقیقات ہو رہی ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی آئی تھی، معاملہ کے لوگ بھی آئے ہیں، وہ دیکھا جائے گا شارٹ سرکٹ ہے یا پیچھے سے بجلی بہت زیادہ آ گئی تھی یا کوئی وجوہات ہوں گے، مگر اس پہ میں اس کو کوئی سٹوری نہیں بنانا چاہتا. تھینک یو.